روز ٹاکے ادھیڑے جاتے ہیں، روز زخم جگر کو سیتا ہوں، نہ جانے کیوں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں مجھے، نہ میں قرآن ہوں نہ میں گیتا ہوں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس میں بہت ہی مختصر سے الفاظوں میں بات کریں گے مثنوی کی تعریف پہ۔ تو مثنوی کی کیا تعریف ہے اس پہ ہم بات کریں گے، بس بہت ہی کم لفظوں میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے مثنوی کے بارے میں۔ یاد رکھنا مثنوی اردو ادب میں مثنوی کس طرح سے آغاز ہوا اور اس کی تعریف کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مثنوی کے جو معنی ہوتے ہیں دو کرنے کے ہوتے ہیں۔ ابھی اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دو کے معنی ہوتے ہیں اس میں مثنوی میں، اور مافیق الفطرت کی اس میں بات کی جاتی ہے۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی کا پلاٹ مربوط ہوتا ہے جس میں کردار نگاری، واقعہ نگاری، انسانی نفسیات کی پیشکش اور منظر نگاری وغیرہ ہوتی ہے۔ مثنوی کے ہر شعر کا دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کی طرح ردیف و قوافی کی پابندی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تو میں نے ڈیفینیشن اس کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بات کو۔ پہلی بات تو یہ کہ مثنوی ایک طرح سے نظم ہے، اور اس میں یہ طویل نظم ہوتی ہے اور کسی نہ کسی ایک حادثہ یا واقعے پہ لکھی جاتی ہے، اور لکھنے کی جو حیت ہے اس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ سب سے الگ طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو اس میں شاعر الگ الگ دو مصروں کا اس میں بند کہتا ہے، اور دو مصرے میں دونوں مصرے جو ہیں وہ جن میں قافیہ کا ہونا لازمی ہے۔ یاد رکھنا قافیہ کا ہونا لازمی ہے، اور ایک چیز اس میں یاد رکھنا ردیف ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے جوش ملیحہ وادی کی ایک نظم ہے، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ان کی ایک نظم کے 2-3 شعر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسے ان کی نظم ہے جنگل کی شہزادی، اور اس نظم میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں کہتے ہیں میں پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، پیوند ہے جو دل میں تیر کھینچتا ہوں، اس طرح سے وہ نظم شروع ہوتی ہے۔ تو پہلے دونوں ردیف اور قافیہ والے مصرے ہیں۔ تو پہلا جو مصرع اور کہا جاتا ہے اس میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، اور پھر دوسرا مصرع ہوگا اس میں بھی وہی قافیہ، اسی سے میل کھاتا ہوا قافیے کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، پھر دوسرا جب وہ شعر کہے گا تو دوسرے مصرے میں کوئی دوسرا قافیہ کہے گا، اور پھر اسی سے متعلق اس چوتھا بھی مصرع کہے گا۔ ہر دو مصرے دونوں اپنے اپنے قافیے پہ ہوں گے، اور دونوں جو ہے مصرے کے بعد میں نئے 2 مصرے کہے جائیں گے، ان کا الگ ہی قافیہ ہوگا۔ یہ تو اس کا حیت ہوتی ہے، اس کا اسٹرکچر ہے۔ دوسری چیز، اس میں مافیق الفطرت کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں جن پری جس میں بھی ذکر ملے، ایسی نظم جس میں جن ہے، پری ہے، اور دنیاوی راجہ مہاراجہ کی کہانی سنائی جا رہی ہے، بادشاہ کی کہانی سنائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جو ہے شہزادے کی اور شہزادی کی پریم کہانی، عشقیہ داستان بیان کی جا رہی ہے، وہ سب مثنوی کے پیرائے میں نظمیں آتی ہیں۔ تو یہ مثنوی جو ہے وہ اسی طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، مثنوی لکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ ہے، فخر الدین نظامی کی ہے یہ مثنوی، تو یہ اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں کربل کتھا بھی تسلیم کی جاتی ہے، وہ شمالی ہند کی مثنویوں میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس زمانے میں اس کا رواج شروع ہوا تھا، تو اس وقت آدمی کے پاس بہت زیادہ ٹائم تھا، اور ٹائم کو پاس کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے اس کو داستانوں کو کہنا شروع کیا گیا تھا۔ تو اس میں تسلسل کے ساتھ گا کے وہ داستانیں بیان کی جاتی تھی، تو وہی مثنوی کے پیرائے میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد میں مثنوی جو ہے پھر وہ مختصر ہوتی چلی گئی، مثنوی کے بعد میں اس کا اسٹینڈرڈ بدلتا چلا گیا، اور یہاں تک آتے آتے آزاد نظم ہو گئی، نثری نظم ہو گئی، اس تمام طرح کی حیت پہ لکھی جانے والی نظمیں ہو گئی، اور مثنوی کا رواج
تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مثنوی کا جو ہے اس کی تعریف تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب اگلے ٹاپک پہ جب تک ہم آپ سے بات کریں گے تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔